پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں تمہاری ماں ہے۔ اس کے بعد پھر وہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام اس کے بعد حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں تمہاری ماں ہے۔ تیسری مرتبہ وہ شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام اس کے بعد حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں تیری ماں ہے۔ چوتھی مرتبہ وہ شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام اس کے بعد حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں تمہارا باپ ہے۔ کہیے ذرا سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ باپ کا حق اولاد پر عظیم ہے اور ماں کا حق اولاد پر عظیم تر ہے۔ ان کی خدمت کو بجا لانا فلاح و کامرانی کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت کے طلبگار ہوں، ہم جنت کے مستحق ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کا ادب کریں، والدین کی عزت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، کیونکہ حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا ہما جنتک و نارک، ماں باپ تیری جنت ہے اور تیری دوزخ ہے۔ اس حدیث کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ آپ سب کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ ماں باپ انسان کے لیے جنت کیسے ہے اور دوزخ کیسے ہے؟ جنت ایسے ہے کہ اگر تو ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، تو تو جنت کا طلبگار ہے۔ اگر تو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتا، تو تو دوزخ کا طلبگار ہے۔ ان کی خدمت کو بجا لانا فلاح و کامرانی کا ذریعہ ہے، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرنا اس دنیا میں بھی ذلت کا سامنا کرنا ہے اور آخرت میں بھی سامنا کرنا ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی کے علاوہ اللہ رب العزت ہر گناہ کو بخش دیتا ہے، جبکہ والدین کی نافرمانی کرنے والے انسان کو اس دنیا کی زندگی میں ہی سزا ملتی ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں ہی سزا ملتی ہے۔ وہ کیسے ملتی ہے میں بتاتا ہوں۔ حضرت عوام بن خوشب رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دن کسی بستی سے گزر ہوا، اس کے قریب قبرستان تھا، قبرستان کے قریب سے میرا گزر ہوتا ہے، میں کیا دیکھتا ہوں، اچانک ایک قبر پھٹتی ہے، اس قبر کے اندر سے ایک آدمی باہر نکلتا ہے۔ اس آدمی کا چہرہ گدھے جیسا ہوتا ہے، اس آدمی کا بدن انسان کے جیسا ہوتا ہے۔ وہ آدمی نکلتا ہے قبر کے باہر اور تین طرح گدھے کی طرح چلاتا ہے، گدھے کی طرح چلاتا ہے، تین دفعہ گدھے کی طرح چلا کر اس کی قبر بند ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی والدہ بیٹھی ہوتی ہے، والدہ بیٹھ کر چرخہ کاٹ رہی ہوتی ہے، سود کاٹ رہی ہوتی ہے۔ تو حضرت عوام بن خوشب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ایک عورت پوچھتی ہے کیا آپ ان بری بی بی کو جانتے ہیں؟ کیا آپ نے اس بری بی بی کو کبھی دیکھا ہے؟ تو حضرت صاحب فرماتے ہیں نہیں، میں تو پہلی دفعہ یہاں سے گزرا ہوں، میرا تو اچانک ہی یہاں سے گزر ہوا ہے، میں تو اس بی بی کو نہیں جانتا۔ تو وہ عورت کہتی ہے یہ اس آدمی کی ماں ہے، یہ اس آدمی کی ماں ہے جو ابھی قبر سے نکلا ہے باہر، اس کا چہرہ گدھے کی جیسا ہے، اس کا بدن انسان کے جیسا ہے۔ تو وہ تین طرح گدھے کی طرح چلایا ہے۔ تو حضرت عوام بن خوشب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ارے اس نے ایسا کون سا بدکار عمل کیا کہ اللہ رب العزت نے اس کو یہ سزا دی؟ تو وہ عورت کہتی ہے یہ شراب پیا کرتا تھا، یہ شراب پیا کرتا تھا، جب یہ شام کو گھر آتا تو اس کی ماں اس کو نصیحت کرتی بیٹا خدا کا خوف کیا کر، خدا سے ڈر، یہ تو حرام چیزیں کب تک پیتا رہے گا؟ تو آگے سے یہ ماں کو جواب میں کہتا تھا اے ماں تو چپ کر، تو بکواس کرتی ہے، تو گدھے کی طرح چلاتی ہے۔ بس اس کا یہ کہنا تھا، اس کو عصر کے وقت موت آئی، اس کو عصر کے وقت موت آ جاتی ہے۔ تو وہ عورت کہتی ہے اس دن سے لے کر آج تک اس شخص کی قبر سے یہ بندہ اٹھتا ہے، اٹھ کر گدھے کی طرح تین دفعہ چلاتا ہے، جب بھی یہ اٹھتا ہے اس کا سر گدھے کے جیسا ہوتا ہے اور اس کا بدن انسان کے جیسا ہوتا ہے۔ یہ اس کو دنیا میں سزا ملی ہے اپنی والدہ کی نافرمانی کرنے کے سبب۔ تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اپنے والد کی اطاعت کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کے حضور نے فرمایا طاعت اللہ طاعت
طاعت الوالدی ومعصیت اللہ معصیت الوالدی، کہ اللہ کی اطاعت والد کی اطاعت کرنے میں ہے اور اللہ کی نافرمانی والد کی نافرمانی میں ہے۔ ایک جگہ حضور اکرم نے فرمایا کہ رضا اللہ فی رضا الوالدی وسخط اللہ فی سخط الوالدی، کہ اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اگر ہمارے باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ایک شخص نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، جس شخص کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں تو وہ کیسے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ان کی قبر پر جا کر دعا اور استغفار کیا کر، تیرا یہی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ حضور اکرم فرماتے ہیں کہ من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل یوم جمعۃ مرۃ وغفر اللہ لہ وکتب برا، جس شخص نے جمعہ کے دن اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کی زیارت قبر کی، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں میں سے لکھ دیتا ہے۔ اپنے ماں باپ کے قدموں کو چوما کیجئے، اپنے باپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیجئے، اپنے باپ کی پیشانی کو چوما کیجئے۔ ایک شخص نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے قسم کھائی ہے کہ اگر میرا فلان کام پورا ہو جائے تو میں جنت کی اوپر والی اور جنت کی نیچے والی چوکھٹ کو چوموں گا۔ یا رسول اللہ میرا وہ کام پورا ہو گیا ہے تو میں اس قسم کو کیسے پورا کروں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں پریشان کیوں ہوتا ہے؟ گھر چلا جا، گھر جا کر ماں کے قدموں کو چوم لے، باپ کی پیشانی کو بوسہ دے دے۔ گویا ایسے ہی ہے، ماں کے قدم جنت کی نیچے والی چوکھٹ ہے، باپ کی پیشانی کو بوسہ دینا جنت کی اوپر والی چوکھٹ۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا ماں کے قدموں کو چوم لے، یہ جنت کی نیچے والی چوکھٹ ہے، اور باپ کی پیشانی کو بوسہ دے، یہ جنت کی اوپر والی چوکھٹ ہے۔ وہ شخص عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں پھر بھی پریشان نہیں ہونا، قبرستان چلا جا، قبرستان جا کر اپنے ماں کی پائنی جانب کو بوسہ دے، اپنے باپ کے سرہانے والی جانب کو بوسہ دے، گویا تو نے جنت کی اوپر والی اور جنت کی نیچے والی چوکھٹ کو بوسہ دے دیا۔ وہ شخص پھر سوال کرتا ہے یا رسول اللہ، جس کو قبروں کا ہی پتہ نہ ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا پر میری جان قربان، میرے آقا پر میرے والدین قربان، میرے آقا پر میرے خاندان قربان۔ میرے آقا نے اپنی امت کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تجھے قبروں کا بھی نہیں پتا تو گھر چلا جا، گھر جا کر دو لکیروں کو کھینچ لے، ایک لکیر کو ماں کی قبر تصور کر کے پائنی جانب کو بوسہ دے، دوسری قبر کو باپ کی قبر تصور کر کے سرہانے کی جانب کو بوسہ دے، گویا تو نے جنت کی اوپر والی اور جنت کی نیچے والی چوکھٹ کو بوسہ دیا اور تیری قسم پوری ہو گئی۔ ایک استاد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو حکم دیا کہ کل سب کے سب جنت کی مٹی لے کر کلاس میں تشریف لائیں۔ تمام بچے حیران و پریشان ہیں کہ جنت کی مٹی کہاں سے آئے گی؟ جنت کی مٹی تو یہاں سے نہیں ملتی، وہ تو آسمانوں کے اوپر سے ملتی ہے۔ تو استاد صاحب نے بچوں کو صرف حکم دیا، بچے پریشانی کی حالت میں گھر چلے جاتے ہیں، گھر جا کر پریشان ہوتے ہیں، پریشان ہو کر کسی کو بھی جنت کی مٹی نہیں ملتی۔ تمام بچے اگلے دن پھر سکول میں حاضر ہوتے ہیں، استاد صاحب پوچھتے ہیں جی بچوں کون کون جنت کی مٹی لے کر آیا ہے؟ تمام بچے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، کوئی بھی بچہ کھڑا نہیں ہوتا۔ اچانک ایک بچہ کھڑا ہو کر کہتا ہے استاد محترم میں جنت کی مٹی لے کر آیا ہوں۔ استاد محترم بڑا حیران و پریشان ہوتے ہیں، سب بچے خالی ہاتھ آ گئے اور تو کیسے جنت کی مٹی لے آیا؟ تو وہ کہتا ہے استاد محترم جب میں گھر گیا تو میں بڑا حیران و پریشان ہوا، میں نے بڑی غور و فکر کی تو اچانک میری نظر میری ماں پر پڑی، تو میری ماں جہاں جہاں چلتی رہی، جہاں جہاں سے وہ گزرتی رہی، تو میری ماں کے قدموں سے لگی خاک کو میں قید کرتا رہا، میں سنبھالتا رہا۔ استاد محترم کہتے ہیں تو یہ جنت کی مٹی کیسے ہو گئی؟ ذرا ہمیں بھی سمجھائیے۔ تو وہ بچہ کہتا ہے استاد محترم کیا آپ نے حضور کا فرمان نہیں سنا؟ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت
کو آسمانوں میں تلاش نہ کیجئے، جنت کو اپنے دائیں بائیں تلاش نہ کیجئے، ارے جنت تو ماؤں کے قدمے تلے ہے، جنت تو ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ گویا جب میں نے یہ فرمان سنا جنت تو ماؤں کے قدموں تلے ہے تو میں کہیں اور جا کر جنت کی منڈی کو کیوں تلاش کروں؟ جنت تو میرے گھر میں پھرتی رہتی ہے، جنت تو میرے گھر میں پھرتی رہتی ہے۔ ماں کو بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ بیان کرتا ہوں، سنیے گا۔ اللہ رب العزت نے جب ماں کی تخلیق کی، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا، اے میرے فرشتوں، چاند کی ٹھنڈک، شبنم کے آنسو، بلبل کے نغمے، چٹوری کی طرف، گلاب کے رنگ، پھول کی مہک، کوئل کی کوک، سمندر کی گہرائی، دریاؤں کی روانی، موجوں کی جوش، کہکشاں کی رنگینی، زمین کی چمک، صبح کا نور، آفتاب کی روشنی، ان تمام چیزوں کو جمع کیا جائے تاکہ ماں کی تخلیق کی جائے۔ فرشتوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے فرشتوں نے ماں کی تخلیق کے اندر ان تمام چیزوں کو شامل کر دیا۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اے مالک کے دو جہاں، ہم نے تیرے حکم کو پورا کرتے ہوئے ماں کی تخلیق میں ان تمام چیزوں کو شامل کر دیا ہے، ذرا ہمیں بھی تو بتائیے۔ ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ مالک کے دو جہاں تجھ سے سوال کریں، لیکن پھر بھی ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے حکم کو مانتے ہوئے ماں کی تخلیق کے اندر ان تمام چیزوں کو شامل کر دیا ہے۔ اے مالک دو جہاں، تم نے اپنی طرف سے ماں کی تخلیق میں کیا شامل کیا ہے؟ تو میرے اللہ نے جواب دیا، اے فرشتوں سن لو، تم نے میرے حکم کو مانتے ہوئے ماں کی تخلیق کے اندر ان تمام صفات کو شامل کیا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے ماں کی تخلیق میں محبت کو شامل کر دیا۔ سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ میں نے ماں کی تخلیق میں محبت کو شامل کر دیا ہے۔ زمین و زمان ہی نہیں، ساتوں آسمان مہکے، زمین و زمان ہی نہیں، ساتوں آسمان مہکے۔ دعا ہے کہ جنت میں ہم سب کی ماں مہکے۔ دنیا میں مجھے جو بھی ملا، جتنا ملا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے اور پیار کرتا ہے نیازی جو زمانہ مجھ سے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ اور ایک شاعر گزرا ہے تابش، اس نے کیا خوب کہا، وہ کہتا ہے کہ ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش، میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنی بھی والدہ کو یہ عظمتیں اور رفعتیں عطا فرمائی ہیں، اپنے حبیب کریم کی والدہ کے صدقے عنایت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے باپ کو جتنا بھی مقام اور عظمت عطا فرمائی ہے، یہ رسول کریم کے والد کے صدقے سے عطا فرمائی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن والدین جب دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور وہاں پہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے، تو سورہ یاسین شریف کے اندر جتنے بھی حروف ہیں، اللہ رب العزت ان حرفوں کے بدلے اس شخص کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو والدین کی خدمت کی سعادت نصیب فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام کی کامل مغفرت اور بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔